اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان السعید لمن جنب الفتن او کما قال علیہ السلام وفی روایت اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین حضرات، آج کا یہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو کہ اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام ہے، اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزم پیارے بھائی محسن حمید صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد اور عزیزم پیارے بھائی ابو ہریرہ سلفی صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد، آپ کی تمام کابینہ اور تمام رفقاء، اس مسجد کی انتظامیہ، نمازی، سب احباب کی محنت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پر علاقہ بھر کے معروف اور جید علماء کرام بھی تشریف فرمائیں، قرائے کرام بھی تشریف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا اور آپ احباب کا یہاں پہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ اہل حدیث یوتھ فور پنجاب کی کابینہ کے مرکزی رہنما محترم جناب حضرت مولانا وقاص شرازی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی آمد بھی مقبول و منظور فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ فتنوں کے حوالے سے بڑا اہم موضوع بھائیوں نے رکھا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ بڑی ضروری ہے۔ فتنہ، فتن عربی میں کہتے ہیں سونے کو جب آگ پر تپایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ یہ کھڑا ہے یا کھوٹا ہے، اس کو فتن کہتے ہیں۔ فتنہ ایک ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو پرکھتا ہے، یہ میرا ہے کہ شیطان دا ہے، وہ پرکھ ہوتی ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اب اس کی آگے ڈیٹیل بڑی زیادہ ہے، تفصیل بڑی زیادہ ہے۔ قرآن نے شرک کو بھی فتنہ کہا ہے، قرآن نے اللہ کی پکڑ اور عذاب کو بھی فتنہ کہا ہے، قرآن نے زمین میں فساد پھیلانے کو بھی فتنہ قرار دیا ہے، قرآن نے مال اور اولاد کو بھی فتنہ قرار دیا ہے۔ تو یہ آگے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل اور تشریحات ہیں۔ اگر ہم گننا شروع کریں کہ فتنے ہے کتنے تو وہ ایک مجلس میں ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ فتنے ہیں بہت زیادہ، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کے اسباب بیان کیے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شر موجود ہو اور شریعت اس شر سے بچنے کا طریقہ نہ بتائے۔ بعض احادیث میں تو آپ نے فتنوں کا ذکر کیا ہے اور ان ساتھ ہی اس حدیث میں ان فتنوں سے بچنے کا بھی طریقہ بیان کر دیا ہے۔ اور خدا کا واسطہ ہے، دنیا داری میں ہم بڑے مگن ہیں، ہماری توجہ ہی اس طرف نہیں ہے۔ سچے نبی فرماتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کالی رات کے اندھیروں کی طرح فتنے تم پہ نازل ہونے والے ہیں، تم پہ گرنے والے، میں دیکھ رہا ہوں۔ واتقوا، صحابہ ڈر جاؤ۔ کئی حدیثوں میں بادروا بالاعمال قبل الفتن، صحابہ فتنوں سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنے کر سکتے ہو، کہیں فتنوں کے سبب سے تمہارا ایمان ہی نہ بگڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب کے لیے، صحابہ ایسے فتنے بھی آئیں گے، یصبح العباد فیہ مؤمنا، صبح بندہ مومن ہوگا
لیکن فتنہ اس کے ایمان کی تباہی کر دے گا، رات تک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسے ایمان برباد کرنے والے فتنے نکلیں گے، رات کو مومن ہے صبح ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنے، اور مال کی حفاظت کے لیے بڑا کچھ کرتے ہو، دولت کی حفاظت کے لیے بڑا کچھ کرتے ہو، سونا چاندی محفوظ کرنے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہو، کبھی فتنوں سے بچنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے بھی فکر کی ہے کہ یا اللہ فتنوں کا یہ دور ہے، کہیں میرے ایمان کے اندر فتنوں کے سبب سے بے ایمانی پیدا نہ ہو جائے، کہیں میرا ایمان کمزور نہ پڑ جائے۔ پیارے بھائیوں، بڑی ضرورت ہے، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آپ مسجد سے باہر نکلیں، باہر کیا نکلنا ہے، مسجد میں بیٹھے ہی کتنے فتنوں کا ہمیں سامنا کر پڑ جاتا ہے۔ مسجد سے بندہ باہر جاتا ہے، قدم قدم پہ فتنوں کا سامنا ہوتا ہے، بندہ اس کو اس نظر سے دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ اور پیارے بھائیوں، خدا را سمجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت ہے نا، آپ نماز پڑھتے، ماں عائشہ کہتی ہیں کوئی نماز ایسی نہیں جو سچے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھی ہو اور آپ نے اس نماز میں ان 4 چیزوں سے اللہ سے پناہ نہ مانگی ہو۔ اہمیت سمجھے نا، ساری زندگی نمازیں میرے سچے نبی نے پڑھی، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، تہجد پڑھی، اشراق پڑھی، فجر کی سنتے، ظہر عصر مغرب عشاء کی سنتے، کوئی بھی نماز پڑھے، آپ جب تشہد پہ بیٹھتے ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اور بھائیوں، پڑھتے ہونا اللہ کا فضل ہے، ہر اہل حدیث پڑھتا ہے، بچوں کو بھی دعا یاد ہے، لیکن کبھی توجہ نہیں کی یہ ہے کیا پناہ مانگتا ہوں۔ چلو، دجال کا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، سچے نبی نے فرمایا جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک سب سے خطرناک فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ صحابہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اتنا خطرناک فتنہ ہے، جنت جہنم ہاتھوں میں لے کے پھرے گا، بارشیں برسائے گا، خزانے نکالے گا، اور یہ جو پیروں کی کرامتیں دیکھ کر لوگ اپنا ایمان تباہ کر لیتے، سب دجال کے پیچھے لگے ہوں گے۔ میرے نبی نے یہی وجہ ہے ہر نماز میں پڑھا کرتے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا دے۔ صحابہ یقین جانے حدیثیں پڑھے، صحابہ غمگین ہو جاتے، ان حدیثوں کو پڑھ کر سن کر عمل کرتے، پھر آگے آپ کیا کہتے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، پڑھتا روزانہ ہے، آج مغرب میں بھی پڑھا ہے، جمعے میں بھی پڑھا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن کبھی توجہ تو کر، یہ سچے نبی نے کہا کیا ہے، اللہ میں زندگی کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ زندگی کے فتنے قدم قدم پہ سامنا کرنا پڑتا ہے، فتنوں کا قدم قدم پہ ایمان کو کمزور کرنے والے معاملات ہوتے، اور بھائیو دل لگی سے دعا کیا کر، اس عزم سے کیا کر، اللہ میں کمزور ہوں، تو اپنی رحمت سے مجھے فتنوں سے بچا دے، اپنی رحمت سے فضل کر دے۔ اور میرے سچے نبی پریشان ہو جاتے جب فتنوں کا تذکرہ کرتے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، 4049 اس حدیث کا نمبر ہے، سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں امام ابن ماجہ نے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ونحن في الصفة فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مزت في أسلافهم الذي مزوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والشدة المهونة وجور السلطان عليهم ولم ينقصوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم ومن لم تحكم أئمتهم بکتاب اللہ. پاک پیغمبر کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر. آپ ایک دن باہر آئے, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہم مسجد میں تھے, صفا کے مقام پہ بیٹھے تھے. اللہ وہاں کی زیارت نصیب فرما دے, سب کوئی نصیب فرما دے. ایڈی لیا آمینے تے فیصلہ آباد ایئرپورٹ تک نہیں جان رہی, تو میرا مطلب اسی تے مکے مدینے جانا ہے. ذرا آمین کہیں, اللہ سب کو مدینے لے جائے, اللہ مکے بھی لے جائے اور مدینے بھی لے جائے. اللہ آپ کو لے جائے نا, وہ صفا کا چبوترا جو یہاں پہ بنا ہے, کبھی بیٹھ کے نا تصور پیچھے لے کے جایا کرے. 1400 سال پہلے پیغمبر کے اصحاب یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے, پاک پیغمبر تشریف لایا کرتے تھے, گفتگو فرمایا کرتے تھے. کہتے ہم صفا کے مقام پہ تھے, محبوب آئے, فرمایا مہاجرین کی جماعت میں اللہ سے پناہ پکڑتا ہوں, فتنے قوموں کو ایمانوں کو برباد کر دیتے. فکر کر اپنے ایمان کی, یہ کل کائنات جمع کر دی جائے, اس کے سونے چاندی ہیرے جواہرات جمع کر دیے جائے, اس کے یورو پاؤنڈ درم و دینار جمع کر دیے جائے. اللہ کی قسم تیرا ایمان قیمتی ہے, تیرا ایمان زیادہ اہم ہے, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تیرے ایمان کے آگے. حفاظت کر اس ایمان کی, پناہ پکڑا کر اللہ کی, ان شر سے اور فتنے سے. آپ تشریف لائے, صحابہ 5 فتنے ہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں میری امت میں وہ فتنے نہ آ جائے. لیکن محبوب کہتے اعوذ باللہ, اور 1400 سال قبل تیرے میرے لیے دعا کر رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 قسم کے فتنے صحابہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ میری امت کو بچانا. پہلا فتنہ کیا ہے, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها. ہر میں فحاشی جس قوم میں عام ہو جائے پھر اس کا اعلانیہ اظہار کرے. فلمیں دیکھتا ہے, موسیقیاں سنتا ہے, گانے دیکھتا ہے, گندے ویب سائٹ کا وزٹ کرتا ہے, ہلاک سے آری ویب سائٹ پہ جاتا ہے, فحش بے حیائی پہ مبنی کام سر انجام دیتا ہے, چوکو چرستوں میں کھڑا ہو کر لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے, جھوٹی آئیڈیاں بنا کر لوگوں کی بیٹیوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے, بیس بدل کر چیٹ گندی کرتا ہے. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط, اور جن فتنوں نے امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, تباہی کر کے رکھ دی, ان میں سے ایک فتنہ فحاشی کا فتنہ ہے, ایک فتنہ زنا کا فتنہ ہے, ایک فتنہ بے حیائی کا فتنہ ہے. کون پناہ مانگ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ. پڑھو پھر پڑھو, ایک باری پھر پڑھ لو. اللہ آپ کو جنت میں کر دے, ذرا پھر پڑھ لیں. اللہ آپ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے, ذرا پھر پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاک پیغمبر پناہ مانگ رہے. معلوم ہوتا ہے معاملہ معمولی نہیں ہے, اہم معاملہ ہے. اور اس وقت جو سب سے بڑی تباہی ہو رہی ہے امت کی, وہ فحاشی کے ذریعے, بے حیائی کے ذریعے, نافرمانیوں کے ذریعے, زنا کے ذریعے, بے حیا بے پردہ عورتوں کے ذریعے. اور بھائیو تباہی نہیں اتر گئی, کیبل گھر میں لگی ہے,
ہے، باپ نمازی ہے، باپ حاجی ہے، بہانہ خبروں کا ہے، لیکن تباہی چل گئی گھر میں، عورتوں بچوں میں ڈرامے فلمیں سٹیج کی اداکاریاں، تباہی نہیں اتر گئی، فحاشی کیسے بڑھ گئی؟ سب سے بڑا اس کا سبب یہی ہے۔ خدا کا واسطہ میں نہیں کہہ رہا، محمد مصطفیٰ فرما رہے علیہ السلام، لم یظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، پھر اعلانیہ اظہار کرتا ہے، رات بدکاری کرتا ہے، صبح مجلس میں کہتا ہے رات میں بے حیائی کر کے آیا ہوں، لوگوں میں برملا کہتا ہے 5 عورتوں سے میرے ناجائز تعلق، لوگوں میں برملا کہتا ہے، فحاشی اور یعنی کو اعلان کرتا ہے۔ قوم کی تو تباہی ہے، انہوں نے صابن بیچنا ہو ننگی عورت کی تصویر لگاتے، قوم کا تو بیڑا غرق ہے، بائک بیچنی ہو عورتوں کی تصویروں کو نیلام کرتے، چند پیسوں کے ڈبوں کے لیے بیٹیوں کی عزت کو نیلام کر دیا ہے، غیرت کا جنازہ نکل کے رہ گیا ہے۔ اور خدا کا واسطہ ہے، ایمان بچانا چاہتا ہے بے حیائی سے بچ جا، ایمان بچانا چاہتا ہے غیرت والا بن جا، ایمان بچانا چاہتا ہے غیرت کو اپنا۔ میرے سچے نبی نے کہا جو قوم فحاشی کرے اور پھر اس کے اوپر پھر وہ اعلانیہ اظہار کرے، اور مجھے بتلائیں اعلانیہ اظہار نہیں ہے، آپ بندہ قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہے، پتہ تباہی کیسے کر دیا ان یہودیوں عیسائیوں نے، تمہاری سوچ نہیں ہے۔ آپ قرآن کھولیں، یوٹیوب پہ گوگل کے پہ لکھیں عبد الرحمن السدیس ماہر المعقلی لکھیں، کوئی قاری لکھیں، اللہ کی قسم ان الفاظ میں گندی اور غلیظ عورتوں کی فہرست جاری ہو جاتی۔ تلاوت شروع ہو گئی ہے، چل رہی ہے تلاوت، آپ سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہونا، یقین جانے اس قدر تباہی ہوتی ہے دوران تلاوت، فاحش بے حیا اور غلیظ عورتوں کی ایڈ اور مشہوری شروع ہو جاتی ہے۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، میرے سچے پیغمبر 1430-35 سال قبل پناہ مانگ رہے، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میری امت کو فحاشی سے بچا دے۔ آج فحاشی نے تباہی کر دی، اور جو ہم ہیں نا، اسی ساڈیاں کوئی شادیاں ویکھ لوے تے کی آکھے ولیمہ ہے برات ہے، کی حال ہوندا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، حاجی بھی ہوتے ہیں نمازی بھی ہوتے ہیں، اور شادیوں پہ پتہ چلتا ہے انہاں دا ایمان کس لیول دا ہے۔ بے پردگی بے حیائی، عورتوں کو سجا بجا کے دجا کے لوگوں کی زینت بناتا ہے۔ لم تظہر الفاحشۃ، کڑوی کسیلی باتیں ہیں، لیکن مجھے پالنے والی رب کی قسم ہے یہ سچے نبی کی باتیں، یہ محمد مصطفیٰ کی باتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ بچ جاؤ، اور صحابہ تو پاکیزہ تھے، وہ پتہ کتنے پاکیزہ، حضرت مرثد غنوی اسلام قبول کر لیا، محبوب فرمایا باپ نے نصیحتیں کر دی، فرمایا زنا نہیں کرنا، اناک نامی عورت سے تعلقات تھے جاہلیت کے اندر، محبوب کچھ ڈیوٹی لگائے میری، فرمایا مسلمان قیدیوں کو آزاد کروا کے لاؤ، کہتے میں آزاد کروانے کے لیے گیا، وہ اناک بی بی ملی، جاہلیت کے تعلقات تھے جس کے ساتھ، اس نے کہا مرثد ہے، اور میں مرثد ہوں، اس نے کہا رات بھی ہے تنہائی بھی ہے، رات بشر ہوگی، اور یہ پیغمبر کا صحابی تھا، آج کا امتی نہیں تھا، یہ پیغمبر سے محبت کرنے والا تھا، آج کی کھوکھلی محبت نہیں تھی، یہ پیغمبر پہ جانے نچھاور کرنے والے سے آج کے مسلمان نہیں تھے۔ اس نے کہا بی بی میں نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس نے زنا کو حرام کہا ہے، اللہ اس پیغمبر نے زنا کو حرام کہا۔ بی بی میں اب یہ پہلے والا مرثد تے تے کنڈیاں لا کے کھلوتے ہوندے نے چونکاں چ، تیرا نبی نہ کی تعلق ہے؟ او بھائیو خدا کا واسطہ غیرت والے بن جائیں، غیرت
غیرت والے بن جائے. غیرت بڑی قیمتی چیز ہے اور اللہ نکمے بندوں کو نہیں دیتا، صرف اپنے پیاروں کو دیتا ہے. اللہ ہی اللہ. فرمایا اور بی بی یہ مرصد پہلے والا نہیں ہے، اس نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. میرے سچے نبی نے زنا کو حرام کہا ہے. اس نے کہا میں لوگ جمع کروں گی، لوگ تجھے ماریں گے، قتل کر دیں گے، اور میں پرواہ ہی کوئی نہیں، جان جاتی ہے چلی جائے، غیرت اور حیا نہ جائے. اس نے شور کیا، لوگ جمع ہوئے. حضرت برسد غنوی کہتے میں نکلا نا، میں ایک چٹان کے نیچے چھپ گیا. ان میں سے ایک بندہ اوپر بیٹھا، اس نے پیشاب کیا، اس کے قطرات مجھ پہ گر رہے تھے. اللہ کی قسم سب برداشت کیا ہے پر غیرت کا سودا نہیں کیا، بے حیائی کو نہیں اپنایا. آج امت کو کیا ہو گیا ہے؟ آج امت کہاں پہ پہنچ گئی؟ آج امت نے بے حیائی کے کن دروازوں کو کھول دیا ہے. ہر گھر کیا، ہر جیب میں، ہر پاکٹ میں، ہر بچے میں. اور کفار نے تتبائی یہاں تک کر دی، وہ کارٹونوں کے نام پر، موٹو پتلو کے نام پر بے حیائی سکھلا رہا ہے تیرے بچوں کو، وہ ٹیوشن پڑھا رہا ہے تیرے بچوں کو. ان کارٹونز میں لڑکی کو پرانا دکھایا جاتا ہے، لڑکے کو لباس والا دکھایا جاتا ہے. کیا ٹیوشن پڑھا رہے ہو بچوں کو؟ کیا کرے گا مولوی کا خطبہ؟ کیا کرے گا جمعے کا خطبہ؟ گھروں میں 24 گھنٹے ڈرامے، 24 گھنٹے فلمیں چلے، فحاشی اور یعنی پہ مبنی چلے. اگر نہیں نہ باز ہوگے تو سنو میرے پیغمبر کی حدیث ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها. فرمایا ایسا وقت آئے گا اعلانیہ اظہار ہوگا، ہو نہیں رہا. فیصلہ آباد میں چکلے چلے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ زنا کا اڈا ہے، نہ کوئی روکے نہ کوئی ٹوکے. یہ 5 سٹار ہوٹل ہے، یہ 3 سٹار ہوٹل ہے، یہ 4 سٹار ہوٹل ہے. زنا مہیا ہے، زنا ہموار ہے. اور بھائیو پاک پیغمبر نے کہا اگر زنا سے نہیں بچو گے پھر اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا. محبوب وہ کیا ہے؟ اور میں جب نہیں نہ بچو گے پھر اللہ تمہارے اندر ایسی بیماریاں پیدا کرے گا. اور سنو تو صحیح، ہر گھر بیماریوں سے بھرا پڑا ہے، گھر بیمار پڑے ہیں، گھر مریض پڑے. میرے سچے نبی نے کہا حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون. اللہ طاعون کی بیماریاں اور وبائیں، کرونا وائرس بھیج دیتا ہے اس معاشرے پر جو معاشرہ فحاشی، عریانی اور زنا کرتا ہے. آگے حدیث کے لفظ ہیں سیابل، ایسی بیماریاں آئیں گی لم تسمعو، نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے وڈیروں نے سنا ہوگا. کس نے سنا تھا کرونا؟ کس نے سنا تھا ہیپاٹائٹس ہے؟ کس نے کہا سوچا تھا برین ہیمرج ہے؟ کس کو پتا تھا یہ کینسر ہے؟ کس کو پتا تھا یہ ایڈز ہے؟ اللہ کی قسم فحاشی اور یعنی زنا بدکاری نے معاشرہ برباد کر دیا. ہسپتال مزید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم زنا کے اڈے ختم کرو، پالنے والے رب کی قسم ہے اللہ بیماریاں ویسے ہی ختم کر دیتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی بیماریاں آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ کبھی کسی اسپتال کا چکر لگا لیا کریں، ایمان اپ ہو جاتا ہے. حدیث میں قبرستان کا ہے، وہاں پہ بھی جانا چاہیے، پر کبھی کبھی نا ہسپتال بھی جایا کر. اللہ بڑا یاد آتا ہے ہسپتال جا کے، مریضوں کے مریض بڑے پڑے، سبب فحاشی اور یعنی سوچتا نہیں. انشاءاللہ ہم باز آئیں گے انشاءاللہ. آگے ہی بڑی غیرت والے ہو اور بھائیو اللہ کی قسم مزید غیرت والے بن جاؤ، شرم و حیا والے بن جاؤ. ایک اور گل ہے، بیبیاں تے فتوے لائی ہوندے بھی با پردہ تے پردہ وہ ایسے ہی ہے.
لیکن اللہ نے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے نظر جھکانے کا، پھر عورتوں کو کہا ہے تیری نظر نہ جھکے حیا سے۔ پاک پیغمبر کے بارے میں آتا علیہ السلام، صحابہ کہتے ہیں کمواری لڑکی میں اتنا حیا نہیں تھا جتنا حیا اللہ نے محمد مصطفیٰ میں رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ نظریں جھکی۔ اللہ ہمیں تو شرم و حیا سے مالا مال کر دے، انشاءاللہ غیرت والے بن جائیں۔ وہ جو قرآن میں ذکر ہے نا چند رشتوں کا، 16-17 رشتے ہیں جن سے عورت پردہ نہ کرے اس کو رخصت ہے، اس کے علاوہ پردہ فرض ہے۔ یہ کزن ہے، چچا زاد، مامو زاد، یہ دوست ہے، فلاں، سب بے حیائی ہے، سیڑھیاں رستے ہیں زنا کے، بدکاریوں کے، امت کے نوجوانوں کی تباہی۔ میں نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ۔ یار پڑھے ذرا، پوری مجلس میں نہ باہر آ جاتی ہے اور اللہ خوش ہو جاتا ہے درود پڑھنے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے بھی نہ درود والے بن جائیں، درود والے۔ جمعہ جو گزرا کوئی ہے خوش قسمت جس نے 1000 مرتبہ درود پڑھا ہے؟ 1000 مرتبہ؟ اللہ کی قسم ہے، صحیح حدیث ہے، صحابہ ہزاروں کی تعداد میں سچے پیغمبر پہ درود پڑھتے تھے، اور اللہ نے ہر پریشانی کا حل درود میں رکھا ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے؟ چلو زہارتوں تے نہیں تے 100 تو شروع کر لو، 100 صلی اللہ، 100 کو بڑی میں تانوں پڑھا جانا ہوں جی، صلی اللہ، پھر پڑھو صلی اللہ، پھر پڑھیں صلی اللہ۔ سچے نبی واسطے 2 منٹ کٹو گے 24 گھنٹیاں چوں؟ کنے منٹ؟ قسم ہے گھڑی دیکھ لیں اور پھر شروع کریں صلی اللہ علیہ وسلم، ذہن میں سونے پیغمبر پاک پہ درود، غفلت نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ایمان کی کیفیت ہی بدل جائے۔ 2 منٹ میں بندہ 100 مرتبہ درود بھی پڑھ لیتا ہے، 100 مرتبہ سلام بھی پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اس کے سبب سے ان گنت رحمتوں کا نزول اللہ آسمانوں سے کر دیتا ہے۔ محمد محمد، یقین جانے میری زندگی کا تجربہ ہے، جو بندہ ہزاروں میں جو معمول بنا رہے نا روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھنے کا، اللہ کی قسم دل میں جو خواہش پوری ہوتی ہے اللہ ویسے ہی پوری کر دیتا ہے۔ یقین جانے اتنی برکت ہے، غفلت سے نہیں پڑھنا، توجہ سے پاک پیغمبر پہ درود پڑھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا صحابہ میری امت کے نوجوانوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ اظہر علی رجال امتی، میری امت کی یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ فاحشہ عورتیں، بازاروں کی زینت بنتی عورتیں، سج دج کے بازاروں کا رخ کرنے والی عورتیں، فرمایا یہ بالکل خطرناک ہے میری امت کے مردوں کے لیے۔ پہلا فتنہ جو محبوب نے ذکر کیا ہے، دوسری بات جو اس حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمائی، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِيُّ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ چلے بس یہ ترجمہ اس کا سن لیں، حدیث کا بات ختم کرتے ہیں، باقی پھر کبھی موقع ملیا۔ وقت کوئی راستے میں آج رش بھی بڑا تھا، اس رش کی وجہ سے بھی کچھ تاخیر ہوئی ہے۔ بہرحال یہ محبت ہے ہمارے بھائیوں کی، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے وسیلے سے نا آپ کے پیارے چہروں کی اللہ نے زیارت کروا دی ہے۔ انشاءاللہ ایک ملاقات اللہ نے جنت میں بھی کروا دینی ہے، میرے رب نے چاہا۔ انشاءاللہ اللہ ان بھائیوں کو برکت دے۔ یقین جانے بڑی ضرورت ہے فتنوں سے بچنے کی، بڑی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا جو لوگ زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ اس فتنے کے سبب سے آسمانوں کی بارش ہی روک لیتا ہے، رب نہیں رحمت بھیجتا۔ اور یہ جو وقتاً فوقتاً کوئی بارش آتی ہے نا، لولا البہائم، صحابہ اگر زمین
زمین پہ جانور چرند پرند درندے یہ کتے سور بلے اگر یہ نہ ہو رب بارش کا قطرہ نہ بھیجے. یہ جو بے موسمیاں بارش ہوتی ہیں اللہ ان کے لیے نازل کرتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. فیصلہ آباد کے انڈسٹریل مل اونر سارے کروڑوں پتی اربوں پتی سارے صحیح زکوٰۃ دے جیسے حق بنتا ہے. فیصلہ آباد میں کوئی فقیر نہ ملے کوئی مانگنے والا نہ ملے. ٹمپریری ہے زکاتیں دیتے ہی نہیں. دغا کرتے ہو فراڈ کرتے ہو اصل میں تباہی اپنی کرتے ہو. تیسرا عمل کیا ہے آپ فرماتے ہیں صحابہ وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ جو بندہ اللہ کا وعدہ توڑے رسول کا وعدہ توڑے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری کائنات کے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا الستُ بربکم میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا رب ہے. پھر یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ. پھر کہتا ہے علی حجویری داتا ہے. پھر کہتا ہے عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے. پھر کہتا ہے علی مشکل کشا ہے. پھر کہتا ہے کڑا شفا دیتا ہے. پھر کہتا ہے طویل شفا دیتا ہے. پھر سجدے کرتا ہے رکوع کرتا ہے در در پہ جھکتا ہے در در پہ خاک چھانتا ہے. سنو میرے پیغمبر کی حدیث ہے لم ينقصوا عہد اللہ وعہد رسولہ. جو قوم اللہ کا وعدہ توڑ دیتی آج ٹوٹا نہیں ہر محلے میں اللہ کا شریک ہے. زندوں مردوں کو سجدہ ہو رہا ہے. رب کا حق کبھی زندوں کو دیتا ہے کبھی مردوں کو دیتا ہے. کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے. رب کا حق جو قوم خیروں کو دے اللہ کی قسم تم بھی سیدھے ہو جاؤ. 4 دن اولاد نہ ہو 2 4 5 سال ایک کسی نے بن چھڈی ہے اور بھابیو مر کیوں نہیں جاندے عقیدہ رکھ دیاں کسی نے بن چھڈی ہے نماز نہیں پڑھتے. کیا پڑھا مغرب کے بعد اللہم لا مہنی علی مہا تیتا ولا مؤتی علی مہا مناتا. ساری کائنات مل جائے اولاد روکنے کے لیے روک نہیں سکتی اگر رب دینا چاہے. لا الہ الا اللہ اللہ کا عہد ہے اور اللہ کی زمین پر اگر اس عہد پہ کوئی قائم ہے تو اہل حدیث قائم ہے. الحمدللہ. گناہگار بھی بندہ ہوئے نا اللہ دی قسمیں وہ وڈیا ٹکیا جاندہ پر رب نہ شرک نیچے کرتا. اللہ کی قسم حق ہے. ہمارے ادھر نے ایک چوری ہو گئی چوری بھابی نے کر لی تے پرے بہ گئی پرے بھائی نہ تو کھرا نکل آیا ادھر نو تو جنہیں فیصلہ کرنا سی نا وہ جنہیں دی چوری ہوئی سی انہیں کہا بھی یہاں تے قسم دے دے تے یہاں وہ دربار دا کنڈا کھول دے تے دوواں چو کوئی ایک کام کر دے تے اسی من جائیں گے. وہ فیصلہ کرنے والے نو پنچایتی نو آندا ہے قسم نہ چکائیں تے دربار دا کنڈا کے پائے میں پوا بوا کھول کے لے آواں. یہ توحید ہے نا جو جرت پیدا کرتی ہے. انہوں نے کہا وہ تو مینوں کوئی پرواہ نہیں ہے. لم ينقصوا عہد اللہ وعہد رسولہ. رسول کا وعدہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھا ہوا ہے اور یقین جانے وہ جو حدیث ہے اور قرآن کی بلکہ پہلے آیت ہے اللہ نے نبیوں کو کہا تھا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن. میرا یہ پیغمبر آخری آ گیا نا تمہاری نبوت نہیں چلنی شریعت نہیں چلنی تمہاری شریعتیں ختم نبوتیں ختم کتابیں ختم. وعدہ رب نے لیا تھا اور پھر یہ کلمہ پڑھ کے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے پھر حنفی بنا ہے پھر مالکی شافی بنا ہے پھر جعفری کلندری بنا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے کہتا مولوی نہیں مانتا. پیغمبر کی حدیث ہے
کہتا امام نہیں مانتا، پیغمبر کی حدیث ہے کہتا مفتی نہیں مانتا، پیغمبر کی حدیث ہے کہتا شیخ نہیں مانتا۔ میرے سچے نبی نے کہا جو قوم اللہ کا وعدہ توڑے، رسول کا وعدہ توڑے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ اس قوم پہ کافروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ ملک ساڈا ہے تے فیصلے کتے اور ہوندے نے۔ حدیث ہے میرے پیغمبر کی، جب تم اللہ رسول کا وعدہ توڑو گے تو کافر تم پہ مسلط ہوگا۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيكُمْ، فرمایا تمہاری ساری چیزوں پہ کنٹرول اس کافر کا ہوگا، ہو نہیں رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی چیز آپ نے کہا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو قوم ماپ تول میں کمی کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، گز میں سے گرا کم، کلو میں سے 50-100 گرام کم، لیٹر میں سے کم، لینے کے پیمانے اور ہیں دینے کے اور ہیں، ڈیوٹی 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے کر کے بھاگ رہا ہے، قوم کی تباہی نہیں ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں نا ادھر ہمارے بازار میں اچانک ٹی ایم اے نے اٹیک کیا، وہ ان کے اوزان چیک کیے، یقین جاننے ہماری تباہی پتہ کیسے ہوئی ہے۔ سچے نبی کی حدیث بھی ہے، کلو والا بٹا 800 گرام کا نکل رہا ہے، کلو والا بٹا 900 گرام کا نکل رہا ہے، یعنی آدھا کلو 500 گرام والا جو وزن ہے وہ 450 نکل رہا ہے، اور گالیاں نکالتے حکمرانوں کو۔ یہ فتنہ اس نے تباہ کر کے رکھ دی ہے، ماپ تول میں کمی۔ ہمیں خود پتا ہے تبلیغی ٹور پہ نا شمالی علاقہ جہاں ہم گئے، ایک نام نہیں لیتے کسی قوم کا، ایک وپاری آ گیا، وہ خشک میوہ جہاں تھے کم ہی نہ کرے، بعد میں کم کر دیے تو چیز اس سے خریدی نا۔ ایک بندہ ہمارا مقامی دوست تھا، وہ آیا، اس نے کہا جی چیز لی ہے، کہنا جی تولو ذرا، کہنا وہ کٹ کر گیا تو تولو تے صحیح، وہ کلو کا 800 گرام نکل رہا ہے۔ لم ينقص المكيال والميزان، 3 عذاب آتے ہیں رب کے اس قوم پر، الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، اللہ قحط سالی کا عذاب اس قوم پہ نازل کر دیتا ہے۔ آٹے کی ضرورت ہے، آٹا نہیں ملتا، چینی کی ضرورت ہے، وہ نہیں ملتی، گیس کی ضرورت ہے، وہ نہیں ملتی، بجلی کی ضرورت ہے، وہ نہیں ملتی، ملے کیسے؟ ماپ تول میں جو معاشرہ کمی کرتا ہے اللہ اس پہ یہ قحط سالی کا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ دوسرا عذاب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو، بھولنا نہیں، پھر پڑھو محمد۔ بندے دی ویسے ہی بیٹری چارج ہو جاندی، درود پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری آپ نے شدت المعونہ، فرمایا صحابہ جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ اس پہ مشقت کا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ مشقت 24 گھنٹے کام، مرد بھی کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہے ہیں، حافظ جی پوری نہیں پہن رہی، اور پوچھیں بزرگوں سے، سفید داڑھیوں والوں سے، کلا بندہ کماؤندا سی تے پورا ہی ٹبر کھاندا سی، کلا بندہ کمائے اور وہ پورا ٹبر کمائے تے پوری نہیں جے پہندی، پوری کیویں پوے؟ میرے سچے پیغمبر نے کہا ماپ تول کا فتنہ جو کمی والا ایسا ہے اللہ اس قوم پہ مشقت کا عذاب نازل کر دیتے، 24 گھنٹے کام کرے پوری پھر نہیں پڑتی۔ اور تیسرا عذاب کیا ہے؟ وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ ظالم حکمران ان لوگوں پہ مسلط کر دیتا ہے۔ ریڑی بان سے لے کر وہ سینٹ میں اور اسمبلیوں میں بیٹھے بڑے بڑے جب ماپ تول کے چور ہوں گے تو ظالم حکمران تو آئیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں 5ویں بات فرمایا صحابہ جو حکمران اللہ رسول کی بات کے مطابق فیصلہ نہ کریں
اللہ ان کی حکومتوں میں خانہ جنگی لگا دیتا ہے۔ مسلمان کوئی قتل کرتا ہے جو اللہ رسول کی نہیں مانتے، اللہ کی مان رہیں گے؟ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا کہاں ہے؟ او بھائیو خدا کا واسطہ تباہی ہو گئی، تباہی۔ 5 چیزوں کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، 5 فتنوں کا اور ان کے نقصانات کا بھی ذکر کیا ہے۔ موضوع میں نے پہلے کا لمبا ہی بڑا ہے، ساری باتیں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اختصار سے فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا تقوی بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ تابعی صحابی کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے ارد گرد فتنے بڑے زیادہ ہیں، ایمان بچانے کے لیے کوئی نصیحت ہی کر دے۔ صحابی کہتے ہیں علیکم بتقوی اللہ، اے اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لو، اللہ تمہیں فتنوں سے شر سے بچائے گا۔ تقوی سب سے اول چیز اللہ کا ڈر ہے جو بندے کو برائی سے روکتی ہے، بچاتی بات۔ بند کمرے میں چٹکی لگا کے رضائی میں موبائل ہاتھ میں پکڑ کے گوگل کھول کے برائی سے اگر کوئی بندہ بچتا ہے تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کا ڈر چاہیے۔ صحابہ تلقین کر رہے تابعیوں کو، اور میں یہ یقین جانے روایت پڑھ رہا تھا نا، میں سوچ رہا تھا یا اللہ تابعی دعا کروانے آ رہے ہیں تے ساڈا ہن حال کی ہے، ہم کہاں پہ؟ وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، وہ اس میں فکر مند ہے کہ فتنے بڑے ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صدر۔ دوسری بات، سچے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ انہو من یعیش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها تمسکوا بها۔ اور صحابہ میرے بعد تم اختلاف بڑا دیکھو گے، مطلب کیا؟ فتنے بڑے آئیں گے، میرے اور میرے خلفاء کی سنت اور طریقے کو لازم پکڑو۔ پھر آخر پہ کہا علیکم بسنتی کا معنی ہے فرض ہے تم پر، میری سنت کو تھام لو۔ پھر آگے کا تمسکوا بہا، صحابہ اتنی مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے دانتوں کے ساتھ جکڑ لو، ہر معاملے میں سنت پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، اور فتنوں سے تم کو بچانا عرش والے رب کا کام ہے۔ ہر کام میں سنت۔ شادی کے موقع تے ڈھول بجانا ہے، ان کو نبی پاک دی سنت تے بجاواں گے، جی سنت نہیں تے نہیں بجاواں گے۔ کوئی عرس میلہ ہے، کوئی شادی غمی کا موقع ہے، رسم کرنی ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، ختم ہے، پیغمبر کی سنت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں کہیں گے۔ ہر معاملے کے اندر لباس ہو، چلنا پھرنا ہو، گھر ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، کوئی بھی کام ہے، اگر پیغمبر کی سنت نہیں ہے انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ پکے ہو نا؟ نہیں کرنا۔ اور جی میں رفع دین واسطے ڈٹ جاندے ہو نا تے سینے تے ہاتھ بنن واسطے ڈٹ جاندے ہو، انج ہر موقع تے انشاءاللہ کوئی گل کرے انہوں کہنا سونے دی سنت وکھانا تیرا کام ہے تے عمل کرنا اہل حدیث دا کام ہے، بس فتنے نہیں قریب آئیں گے۔ اور تیسری بات، جماعت کے ساتھ زندگی گزارو، جماعت کے ساتھ۔ اللہ کی قسم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس یہ اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے۔ میں نام نہیں لیتا اور بحث میں بھی نہیں جاتا۔ کوئی داعش کا حصہ بنا، کوئی کسی چیز کا حصہ بنا، تکفیری گروپوں میں چلا گیا، اپنے مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا، اعتدال کے ساتھ اللہ کی زمین پر ملک پاکستان اور پوری دنیا میں اگر کوئی جماعت قائم ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ اللہ کی قسم جب پاکستان بنا کوئی جماعت اہل حدیثوں کی نہیں تھی، صرف مرکزی جمعیت تھی، اور انشاءاللہ کوئی نہیں رہے گی، صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان رہے گی۔ اس کا سبب ہے
ہمارے بزرگوں نے تقوی کی بنیاد پہ اس کی بنیاد رکھی، تقوی پہ۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، جماعت کو لازم پکڑ لے۔ یقین جانے مجھے پورے پاکستان میں ایک اپنے کارکن کا بھی نہیں پتا جو داعش کا حصہ بنا ہو۔ یہ جماعت کی برکت ہوتی ہے نا، میرے پیغمبر نے کہا جماعت سے تھامے رکھو شیطان کا داغ لگے گا۔ وہ ریوڑ لقمہ بگیاڑ اور درندہ بن جاتی ہے جو بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، اور جو بکری ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے کمزور ہوئے، لسی ہوئے، ماڑی ہوئے تے پاویں بیمار ہوئے، اللہ کی قسم وہ محفوظ رہتی ہے۔ جماعت کی برکت، جماعت کا حصہ بنے اگر شر سے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے کہا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ من شزا یا من شزا، ہمارا جو جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جماعت کے ساتھ رہنا فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اور ایک بات، اپنی جو دوستیاں ہیں نا، تعلقات ہیں، وہ دیندار لوگوں سے اور علماء سے کر لے۔ فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، علماء کا ساتھ، ان کی قربت، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، ان کی صحبت، ان سے درس لیں، ان کی باتیں سنیں۔ اور آج تو آسان ہے، شیخ ارشاد اللہ کثری صاحب ہیں، استاد محترم شیخ شریف صاحب ہیں، بڑے بڑے اکابر ہمارے بزرگ علماء اور شیوخ الحدیث ہیں، ان کی تو ویڈیوز موجود ہیں، درس خطبے موجود ہیں۔ اپنے بچوں کو، فیملی کو بٹھا کر کبھی ان کا لیکچر تقریر سنایا کر۔ 2 گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھا رہتا ہے، کبھی یہ بھی کر کے دیکھ۔ میرے سچے پیغمبر نے کہا جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اللہ اس کو فتنوں سے بچا کے نیک لوگوں کا جنت میں بھی ساتھ عطا کر دیتا۔ بڑی باتیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو، اللہ ہمارے ایمانوں کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ فتنہ پتہ کیا، چھوٹی اور آسان سی بات کرتا ہوں آخری، اگر آپ دیکھیں نا کہ یار نیکی کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے اور نیکیاں کرنے کو دل کر رہا ہے تو سمجھیں آپ کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ تے جو نماز وچ دل نہ لگے تے پڑھن بھی جی نہ کرے، قرآن پڑھن دل نہ کرے، نفل پہلے زیادہ پڑھتا تھا کم ہو گیا ہے، ذکر پہلے زیادہ کرتا تھا اب کم ہو گیا ہے، سمجھیں فتنے نے تباہی کر دی ہے اور ایمان کے اندر کمزوری آنا شروع ہو گئی ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، یہ کائنات کا قیمتی ترین اللہ کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولادوں کو ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے اور کل کو جنت میں بھی اللہ ہمیں جمع فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کے تمام بھائیوں کا، اللہ ان کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔